دیکھ رہے ہیں برینفل ٹی وی۔ آج کا موضوع ہے PPC دفعہ 478۔ یہ دفعہ اس شخص پر لاگو ہوتی ہے جو جعلی ٹریڈ مارک یا اسٹیمپ کے استعمال کی نیت رکھتا ہو، یعنی جرم ابھی ہوا نہیں مگر نیت، تیاری یا ارادہ جرم ثابت کرنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ قانون نیت کو بھی اہمیت دیتا ہے تاکہ دھوکہ روکا جا سکے اس سے پہلے کہ نقصان ہو۔ آج ہم اس دفعہ کو مثالوں کے ساتھ سمجھیں گے۔ کسی بھی انسان کی آخری خواہشات وہ بہت مقدس ہوتی ہیں، لیکن سوچئے اگر کوئی انہیں دھوکے سے بدلنے کی کوشش کرے تو آئیے ذرا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا قانون جس پر شاید زیادہ بات نہیں ہوتی کیسے اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ کسی کی حتمی وصیت محفوظ رہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ آخر وہ کیا چیز ہے جو ایک جعلی دستخط کو کسی خاندان کی پوری وراثت ہڑپ کرنے سے روکتی ہے؟ جب سب کچھ صرف ایک دستخط پر ٹکا ہو تو قانون کیسے بیچ میں آتا ہے تاکہ انصاف ہو سکے اور کسی کی زندگی بھر کی کمائی غلط ہاتھوں میں نہ جائے؟ اور یہیں سے ہمارا پہلا حصہ شروع ہوتا ہے، آخری خواہشات کو لاحق خطرہ۔ جب کوئی پیارا اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ان کی وصیت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کا خطرہ، یہ ایک بہت ہی سنگین اور سچ کہیں تو ایک خوفناک مسئلہ بن سکتا ہے۔ لیکن اس خطرے سے بچانے والی قانونی ڈھال وہ کسی پیچیدہ قانون سازی میں نہیں بلکہ ایک ایسی جگہ چھپی ہوئی ہے جس کی شاید کسی کو امید بھی نہ ہو۔ اور یہی ہمارا اگلا حصہ ہے، ایک غیر متوقع قانونی ہتھیار۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 478 کی، ایک ایسا قانون جو خاموشی سے ان آخری خواہشات کی حفاظت کرتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی دلچسپ موڑ آتا ہے۔ اصل نقطہ کوئی جرم ہے ہی نہیں، مطلب سیکشن 478 خود کسی مجرمانہ کام کی سزا نہیں دیتا، نہ کسی کو جیل بھیجتا ہے، نہ کوئی جرمانہ لگاتا ہے۔ تو پھر یہ اتنا اہم کیوں ہے؟ دیکھیے، اس کا کام بہت سیدھا سادہ ہے۔ یہ صرف وصیت کی قانونی تعریف بتاتا ہے بس۔ یہ عدالت کو بتاتا ہے کہ جب پینل کوڈ میں وصیت کا لفظ آئے تو اس کا مطلب کیا لینا ہے۔ ہاں، یہ مانا جا سکتا ہے کہ سننے میں یہ کوئی بہت دلچسپ چیز نہیں لگتی، لیکن اس کی اصل طاقت اسی سادگی میں چھپی ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں اصل بات پر۔ ایک معمولی سی تعریف اتنی طاقتور کیسے ہو سکتی ہے؟ چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے باقی قوانین کے لیے ایک بنیاد کا کام کرتی ہے۔ اب یہاں دیکھیے کہ یہ پورا نظام کام کیسے کرتا ہے۔ ایک طرف ہے سیکشن 478 جس کا کام صرف وصیت کی تعریف کرنا ہے، اور دوسری طرف ہے سیکشن 467 اور 477 جیسے قوانین جو اصل میں جعل سازی کی سزا دیتے ہیں۔ اب سوچئے، اگر تعریف ہی نہ ہو تو سزا دینے والے قوانین تو بالکل بے اثر ہو جائیں گے، ہے نا؟ اس پوری بات کو سمجھنے کے لیے یہ مثال بالکل بہترین ہے۔ جیسے کسی کو تالا توڑنے کی سزا دینے سے پہلے چابی کی تعریف کرنا ضروری ہے۔ قانون کو پہلے یہ بتانا پڑتا ہے کہ اصل چیز ہے کیا۔ سیکشن 478 قانون کے لیے بالکل وہی چابی کی تعریف ہے تاکہ وہ جعل سازی جیسے تالا توڑنے کے جرائم پر ایکشن لے سکے۔ ٹھیک ہے، اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قانون اس کا مقابلہ اصل میں کرتا کیسے ہے۔ ایک حقیقی زندگی جیسی مثال سے اس کو سمجھتے ہیں۔ چلیے زارا کی کہانی کو مرحلہ وار دیکھتے ہیں۔ پہلے اس کے دادا ایک جائز وصیت چھوڑ کر جاتے ہیں، پھر ان کا چچا ایک نئی جعلی وصیت بنا لیتا ہے جس میں وہ خود کو اکیلا وارث بنا دیتا ہے۔ جب کیس عدالت میں جاتا ہے تو عدالت سب سے پہلے سیکشن 478 کا استعمال کرتی ہے۔ کیوں؟ تاکہ یہ تصدیق ہو سکے کہ وہ جعلی دستاویز بھی قانونی طور پر ایک وصیت ہی ہے، اور جیسے ہی یہ ثابت ہوتا ہے چچا پر سیکشن 467 کے تحت مقدمہ چلا دیا جاتا ہے۔ سزا عمر قید تک ہو سکتی ہے۔ اور یہ چیز صرف رسمی ٹائپ کی ہوئی دستاویزات تک محدود نہیں۔ قانون کی نظر میں ایک سادہ سا ہاتھ سے لکھا ہوا نوٹ بھی وصیت ہو سکتا ہے اگر وہ قانونی شرائط پوری کرتا ہو۔ روزمرہ کی ایک مثال لیتے ہیں۔ فرض کریں کوئی اپنی خالہ کے جعلی دستخط کر کے ایک نوٹ لکھتا ہے۔ نوٹ پر لکھا ہے، میرا گھر علی کو جاتا ہے۔ اب سیکشن 478 کی وجہ سے اس نوٹ کو ایک وصیت مانا جائے گا، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جعل سازی ایک بہت سنگین جرم بن جاتی ہے۔ تو اب تک جو کچھ ہم نے سمجھا اسے ذہن میں بٹھانے کا وقت آ گیا ہے۔ اس ساری معلومات کے اہم نکات کیا ہیں؟ اس قانون کے مقصد کو یاد رکھنے کے لیے ایک آسان سا فارمولا ہے۔
WILL. یہ 4 حروف اس کی پوری کہانی بیان کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ 5 خاص باتیں جو یاد رکھنی ہے۔ پہلا، WILL یعنی وشز خواہشات، ان رائٹنگ تحریری، لیگل قانونی اور لنکڈ ٹو پراپرٹی جائیداد سے منسلک۔ دوسرا، یہ کہ یہ کوئی جرم نہیں، صرف ایک تعریف ہے۔ سیکشن 478 وضاحت کرتا ہے، سزا دوسرے سیکشنز دیتے ہیں۔ تیسری بات، ہاتھ سے لکھا ہو یا ٹائپ کیا ہوا، اگر وصیت ہے تو ہے۔ چوتھی بات، یہ جعلسازی جیسے الزامات کی بنیاد ہے، اس کے بغیر کیس آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور آخری، 5ویں بات، آخری الفاظ قانونی جائیداد کی حیثیت رکھتے ہیں کیونکہ وصیت اثاثوں کو کنٹرول کرتی ہے، اس لیے اس کی حفاظت ضروری ہے۔ تو ساری بات کا نچوڑ یہ ہے، سیکشن 478 یہ خود سزا نہیں دیتا، لیکن یہ قانون کو وہ ہتھیار ضرور دیتا ہے جس سے آخری خواہشات کی حفاظت ہو سکے۔ یہ وہ خاموش محافظ ہے جو اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ انصاف کا نظام صحیح طرح سے کام کرے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ وضاحت اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، لیکن ایک سوال چھوڑ جاتی ہے کہ روزمرہ کی زندگی میں ہماری حفاظت کرنے والے اس جیسے اور کتنے سادہ تعریفی قوانین ہوں گے جو خاموشی سے اپنا کام کر رہے ہیں۔